السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جس نے تم پر قرآن کو فرض کر دیا ہے، وہ اللہ جس نے تم پر قرآن کو فرض کر دیا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 85 میں 85 نمبر کی آیت ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض کر دیا اللہ نے قرآن، سمجھا؟ فرض کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ نماز پڑھ رہے ہو فرض ہے بول کے پڑھ رہے ہو، روزہ فرض ہے بول کے رکھ رہے ہو، سمجھا؟ مالداروں پہ حج زکوٰۃ فرض ہے نا؟ اسی طریقے سے قرآن فرض ہے۔ یہ قرآن جو ہے، اس کا علم سیکھنا، اس کی جانکاری لینا، معلومات حاصل کرنا قرآن کی فرض ہے۔ نئی معلومات حاصل کرنے کی وجہ سے کیسا بھٹک رہے فرقوں میں، قرآن کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے بھٹک رہے نا۔ کوئی بریلی بن گیا، کوئی تبلیغی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، سمجھا؟ قرآن کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے فرقوں میں گھس جاتے۔ کچھ بات اچھی لگی میرے مطابق ہے، چلو یہ فرقہ صحیح، یہ بات میرے کو اچھی لگی میرے گھر والے یہی کر رہے، چلو یہ فرقہ صحیح ہے، گھس جاتے۔ لیکن قرآن کھول کے اس کی تحقیقات نہیں کرتے۔ قرآن فرض ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ فرض کا مطلب ہے کہ مسٹ ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے ایک دم جاننا، اور نہیں جانیں گے تو سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے۔ فرقوں میں پڑھ کے کیا صحیح بول رہے ہیں عالم مفتی، کیا غلط بول رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک کہ علم نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد عورت پہ علم کا سیکھنا، دین علم کا سیکھنا فرض ہے، نبی نے بھی فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو فرض کی اہمیت کو جانو، آپ قرآن کا علم حاصل کرنا فرض ہے، آپ نہیں حاصل کی، اسی لیے آپ کو بھٹک رہے فرقوں میں، عالموں میں، جھوٹی حدیث کو مان لے رہے، قرآن کا علم نہیں۔ قرآن کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے جھوٹی حدیث مان رہے، بخاری کی گڑی ہوئی ملاوٹی کتاب، ملاوٹی حدیث، آدھا سچ آدھا جھوٹ، سمجھا؟ آپ فضائل اعمال پڑھ رہے، دین کی کتاب سمجھ رہے، فضائل اعمال، آدھا سچ آدھا جھوٹ، ملاوٹ، سمجھا؟ ملاوٹ کی کتاب رکھنا ہی مسجد میں منع ہے، سمجھا؟ آپ توریت انجیل زبور آسمانی کتاب ہے مسجدوں میں، مدرسوں میں رکھتے، مسجد مدرسوں میں توریت انجیل زبور، اس کا درس، اس کا بیان کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ رکھو مسجد میں توریت انجیل زبور آسمانی کتاب اللہ نے نازل کی، رکھو اور اس کا بیان بھی کرو۔ نہیں کریں گے، کیوں؟ جانتے ہیں ملاوٹ ہے، اللہ نے ملاوٹ کرنے کی وجہ سے اس کو سائڈ کر دیا، ہٹا دیا اس کو، اس کی جگہ پہ قرآن نازل کیا۔ اب اس میں قیامت تک کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت اللہ خود کر رہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں فرما رہے اللہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال ہو گیا، آج تک حفاظت ہے اور قیامت تک کی حفاظت ہے، سمجھا آپ؟ تو ملاوٹی کتاب توریت انجیل زبور نہیں رکھتے ہیں، آسمانی کتاب اللہ کی نہیں رکھتے ہیں، تو فضائل اعمال ملاوٹی کتاب، بخاری ملاوٹی کتاب کیوں رکھتے ہیں؟ نہ اللہ کا حکم ہے نہ نبی کا فرمان ہے، سمجھا آپ؟ ایک دوسری کتاب لکھو اور اس کو رکھو اور اس سے بیان کرو، سب بھٹک رہے نا، قرآن کی جانکاری نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اللہ فرما رہے قرآن سے نصیحت کرو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ کاف آیت 45، قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو، سمجھے آپ؟ دوسری کتاب سے کر رہے تو سیدھا مجرم ہوئے کہ نہیں؟ اللہ کی بات کی خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں؟ اللہ فرما رہے قرآن سے نصیحت کرو، فضائل اعمال سے کریں گے نصیحت تو کیا ہوئے گا انجام؟ سوچ لو آپ، بخاری سے درس ہو رہا، بخاری سے نصیحت کی جا رہی، آدھی سچ آدھی جھوٹ، کیا ہوئے گا انجام؟ سیدھا جہنم۔ کیا نبی کا طریقہ تھا فضائل اعمال یا کوئی کتاب سے یا بخاری سے نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا؟ کیا تھا نبی کا طریقہ؟ قرآن سے نصیحت کرو، نبی کو اللہ فرمائے نا فذکر بالقرآن، ہے نبی اس قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو، سمجھا آپ؟ تو نبی نے وہی عمل کیا۔ نبی کی سنت کیا تھی؟ یہی تھی نا، یتلو علیہم آیاتی، میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، آیت قرآن میں، میرا نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے،
اللہ کے نبی فرما بھی رہے کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں لوگوں کو. سمجھے آپ؟ اللہ کے نبی کو حکم ہے قرآن پڑھ کر سناؤ. تو نبی کی سنت کیا ہوئی؟ نبی کا طریقہ کیا ہوا؟ قرآن پڑھ کے سنانا لوگوں کو. مرتے دم تک نبی نے یہی کام کیے. کوئی اور کتاب پڑھے اور لکھے اور بیان کیے؟ خیر آج قرآن موجود نہیں ہے کیا آپ کے پاس؟ مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں. دوسری کتاب سے جو نصیحت کر رہے سیدھا جہنم. سوچ لو کوئی پیغمبر نہیں لکھا کتاب. 25 پیغمبر کا تو قرآن میں ذکر ہے. کسی نے کتاب لکھی اللہ کی علاوہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ دوسری کتاب لکھے یا دوسری کتاب سے تبلیغ کیے؟ نہیں کیے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے کوئی کتاب لکھے یا کوئی کتاب سے تبلیغ کیے قرآن کے علاوہ؟ صرف قرآن سے تبلیغ کی، اس کتاب سے. سمجھا آپ؟ معمولی کتاب نہیں ہے. آپ لوگ جو ملاوٹی دے رہے ہیں نا عوام کو، ملاوٹی کتاب بات دینے کی وجہ سے آج قرآن کا انکار لوگ کر رہے ہیں. پورے انسان، عالم، مفتی، مدرسہ قرآن کی بات کا انکار کر رہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے نبی پہ جادو نہیں ہوا. سورہ بنی اسرائیل آیت 47-48، سورہ فرقان آیت نمبر 8-9، 2 جگہ ہے. ظالم کہتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر ہوا. اے نبی آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے؟ گمراہ ہو گئے، راستہ نہیں پا سکتے. ظالم، گمراہ، بھٹک گئے، راستہ نہیں پا سکتے. تینوں بات بول دیا ہے. جو بولے گا نبی پہ جادو کا اثر ہوا. آپ قرآن کا علم نہیں ہے عوام کو. علی مفتی خود ہی نہیں سمجھ رہے، بخاری کی حدیث پکڑے ہوئے جھوٹی. قرآن اسی لیے فرض ہے کہ قرآن کی جانکاری لو. بخاری کی حدیث کی قرآن کے خلاف. نبی پہ جادو کا اثر ہوا بخاری بول رہی، قرآن بول رہا نہیں ہوا. تو آپ کس کو پکڑو گے؟ کس کی بات کو پکڑو گے؟ اللہ کی بات، قرآن کی بات کو پکڑو گے کہ بخاری کی؟ لکھے گئے وہ لکھے نہیں لکھے، دشمن ڈالا، کیا گارنٹی؟ وہ کتاب کی کوئی گارنٹی ہے؟ اس پہ کیا ایمان لائے ہوئے آپ لوگ؟ بخاری پہ ایمان لائے ہوئے، فضائل اعمال پہ ایمان لائے ہوئے. سب کتابیں ملاوٹی، گمراہی کتاب. دیکھ رہے نا کئی کروڑ لوگ کا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے. سمجھ جاؤ. ایک آیت گڑنا منع ہے تو یہاں تو پوری 50 باتیں کتابوں میں لکھ ڈالے ملاوٹی. چاہے بخاری ہو، چاہے فضائل اعمال، چاہے کوئی بھی حدیث کی کتاب. ساری دنیا میں جتنی دین کے نام سے کتاب سب ملاوٹی سوائے قرآن کے. تو ملاوٹی کتاب پڑھ رہے آپ لوگ. دنیا کے کام میں تو ملاوٹ والی چیز ڈپلیکیٹ نہیں لیتے. دنیا کے کام میں اوریجنل چاہیے، ایک دم پیور چاہیے. اور دین کے معاملے میں پیور رکھیے قرآن، اوریجنل پیور قرآن، ملاوٹ سے پاک. تو اس کو چھوڑ کے بخاری، فضائل اعمال، بہشت زیور، ترمذی، ابو داؤد، مسلم کی حدیث یہ وہ پڑھ رہے. سب ملاوٹی کتاب. ملاوٹ کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے معلوم ہے؟ جہنم. سچ اور جھوٹ کو ملاوٹ مت کرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، سورہ بقرہ آیت 42. سمجھا آپ؟ ملاوٹ کرے جہنم، عالم بھی اور گروہ بھی. جس کی پیروی کر رہے، جو عالم نے گڑھا وہ تو جائے گا ہی. جس کی تم اطاعت پیروی کر رہے، علماء کو رب بنائے بیٹھے، علماء کی بات پہ چل رہے نا. علماء کی باتوں پہ چلنا، علماء کو رب بنانا. سورہ توبہ آیت 31. اللہ بتا دیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو رب بنائے. یعنی اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے علماء کو رب بنایا. علماء کی باتوں پہ چل رہے، اللہ کی بات کو چھوڑ. اللہ کی بات پہ چلنا، اللہ کو رب بنانا. علماء کی بات پہ چلنا، قرآن کے خلاف جو بول رہے وہ لوگ ان کو رب بنانا. بول رہے نا جادو ہوا، نظر لگتی، سب جھوٹی بات ہے. بخشوا لیں گے نبی، گڑی جھوٹی حدیث بخاری کی. تو آپ لوگ قرآن کو فرض سمجھے ہی نہیں، پڑھے ہی نہیں. فرض کی اہمیت ہی نہیں ہے. آپ کو تو پتہ نہیں ہے قرآن بھی فرض کیا گیا ہے ہم پر. سمجھا آپ کو یہی بھی نہیں پتہ ہے. سورہ قصص آیت نمبر 85 میں تم پر قرآن فرض کر دیا گیا ہے. سمجھا آپ؟ سورہ نور میں بھی ہے آیت نمبر 1، پہلی آیت ہے، 1 نمبر کی آیت. ہم نے یہ سورت نازل کی ہے جس کے احکام کو ہم نے فرض کر دیا ہے. اس کے اندر تب اللہ کے کیا احکام ہم نے سورت نازل کی. اس میں سورہ ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سب سورہ ہم نے سورہ نازل کی جس کے احکام، اس کے اندر احکام ہے. سورہ میں کیا ہے؟ احکام. اس کو ہم نے فرض کر دیا تاکہ کلیئر آیتیں، بینات آیت، جس کی آیتیں ایک دم واضح کلیئر ہے، تاکہ تم نصیحت پکڑو.
سورہ نور آیت نمبر 1. سمجھے آپ؟ تو فرض ہے، اس کے احکام کو فرض کر دیا گیا ہے. سب اللہ کے جو حکم ہے یہ فرض ہے، آپ کو کرنا ہی ہے اللہ کے آرڈر. نہیں مانیں گے اللہ کے آرڈر حکم کو، جو بولا ہے اللہ بتا رہے کہ کوئی بخشوائے گا نہیں. آپ لوگ کے عقیدے بخاری کی حدیث سے بیٹھے نبی بخشوائیں گے، نکالیں گے جہنم میں سے، امتیوں کو بخشوائیں گے. سب گمراہی باتیں ہیں، قرآن کی جانکاری نہیں ہے، اس لیے سب بھٹک رہے ہیں نا. تو اسی لیے فرض ہے قرآن کی جانکاری لو تو پتہ چلے گا صحیح کیا غلط. قرآن میں ہے کہ نہیں بخشوا سکتے نبی. سورہ جین آیت نمبر 1 میں بھی بول رہے ہیں، آیت نمبر 21 سورہ جین، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اللہ نے کہلوا دیا نبی سے کہ اے نبی کہہ دو لوگوں سے میں تمہارے نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. اسی لیے نبی نے حدیث میں بولے بیٹی فاطمہ کو، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اللہ کے سامنے، جو دنیا میں مانگنا مانگ لو لیکن اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. اس لیے وہ آیت ہے سورہ جن کی 21 نمبر کی کہ میں کسی کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. قرآن فرض سمجھ کے پڑھے ہوتے آپ لوگ تو یہ سب آنکھ کھلتی نا. ارے یہاں تو حدیث بولتی نبی بخشوا لیں گے، قرآن میں تو نبی بول رہے نہیں بخشوا سکتا. بیٹی کو بھی بولے حدیث میں، وہاں حدیث بخشوانے کی بھی حدیث نہیں بخشوانے کی بھی ہے. تو کون سی مانو گے؟ جو قرآن کے مطابق ہے کہ کام نہیں آؤں گا بیٹی فاطمہ، قرآن کے اکارڈنگ بات ہے. سمجھا آپ؟ اور سورہ زمر آیت 19 میں بھی اللہ نے فرما دیا ہے بھلا جس شخص کا فیصلہ ہو گیا، جو لوگ دوزخ میں جل رہے ہیں، کیا آپ اس کو مخلصی دے سکتے، چھڑا سکتے، بچا سکتے اے نبی؟ سورہ زمر آیت 19 تو وہاں بھی بتا دیا. تو آپ لوگ کے جو الٹے ذہن بنائے بخاری کی گڑی ہوئی حدیث کہ نبی بخشوائیں گے، امتوں کی سفارش کریں گے، سب گمراہی بات. نبی خود بول رہے میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سارے فرقے جہنمی سوائے ایک کے جس پہ میں اور صحابی چل رہے ہیں جو راستے پہ. سارے فرقے جہنمی نبی بول رہے، اپنی امتیوں کو ہی بول رہے نا. نبی کے امتیوں کو نبی بول رہے نا، اپنی امتیوں کو نبی بول رہے ہیں. آپ لوگ سوچ رہے نبی کے امت میں ہونا کافی ہے. نبی تو بول رہے میری امت میں سب جہنم میں جائیں گے جتنے فرقے دکھ رہے ہیں سوائے ایک کے جو نبی صحابی کے ایک دم نقش قدم پہ ایز اٹ از، جیسے کا ویسا. زیروکس مارتے نا پیج کا، کاپی کا زیروکس ڈالو تو ویسا سیم ٹو سیم نکلتا نا، کچھ اس میں ایڈ نہیں ہوتا نہ کم ہوتا، سیم ٹو سیم. تو ایک دم نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، صحابہ کے. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ یہ سب باتیں جب قرآن پڑھیں گے تو پھر آنکھ کھلے گی نا. قرآن جب تک نہیں پڑھے اندھے بھٹک رہے، ٹھوکر کھا رہے. کبھی یہ فرقے میں چلے گئے بریلی میں تو وہاں سے نکلے تو دیوبندی میں گھس گئے، دیوبندی سے نکلے تو اہل حدیث میں گھس گئے. کہیں کم پانی ملایا جا رہا ہے دودھ میں، کہیں زیادہ ملایا جا رہا ہے، بس یہی فرق ہے. لیکن ملاوٹ سب جگہ ہے. کوئی دودھ میں پانی زیادہ ملا رہا ہے، کوئی کم ملا رہا ہے، لیکن ملاوٹ سب جگہ ہے. بریلی، دیوبندی، اہل حدیث ملاوٹ. بخاری پکڑے ہوئے ہیں نا اہل حدیث، اسی لیے گم رہا ہے بھٹکے ہوئے. دیوبندی فضائل اعمال پکڑے ہوئے گم رہا ہے. بریلوی فیضان سنت یا اور بھی کتاب پکڑے ہوئے، دوسری اور بہت ساری کتابیں دنیا میں عالم مفتی، اسی لیے بھٹکے ہوئے. اگر اس کو پکڑے ہوتے، اس کی باتوں کو، ہر مسئلے ہر سوال کا جواب بھی اس میں ہے. عقیدہ، سوچ، بلیف، تھاٹ. عقیدہ پہلے عقیدہ کی بات بہت کرتے، تو عقیدے کے لیے قرآن ہے، بخاری نہیں ہے. اہل حدیث عقیدہ درست ہونا چاہیے. اہل حدیث حضرات بولتے ہیں نا سب سے پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے. اہل حدیث عقیدہ خود کے عقیدے اتنا خراب ہے، گمراہ کن عقیدے. جادو ہوتا، نظر لگتی، جن پکڑتا، جن آنگ میں گھستا. سمجھا آپ؟ دم کر رہے آیت پڑھ کے. کعبے میں دم وم کچھ نہیں ہوتا، کرو نا کعبے میں، دیکھو پاسپورٹ پر ٹھپا مار دے گا سیدھا سعودی میں. کعبے کے اندر کر کے دکھاؤ نا دم، جائز ہے بولتے. عوام کو گمراہ کرتے، جو جاہل عوام ہے اس کو چکما ہر فرقہ والا جاہل عوام کو گمراہ دے. سمجھا آپ؟ علم والے ہیں دیکھو آپ کعبے میں دم نہیں کرتے، ان کو حدیث نہیں معلوم ہے، خالی آپ لوگ کو ہی معلوم ہے حدیث. آپ لوگ کی تو ہوائی گل ہو گئی ہے. 8 رکعت تراویح پڑھتے کعبے میں، 20 رکعت تراویح ہوتی، آج سے نہیں صدیوں سے، نبی صحابی سے لے کے آج تک. گمراہی باتیں سب لوگوں کو گمراہ کرتے. وہ جو کم علم والے ہیں نا بریلی، ان کو تھوڑا آیت پیش کر کے. دیوبندی کم علم والے ڈپلیکیٹ کتاب پڑھ رہے تو ان کو آیت پیش کر کے، اور خود بخاری کو پکڑے ہوئے. وہاں آیت نہیں لیتے، وہاں آیت ہم لوگ دکھاتے. کسی فرقے میں نہیں ہے، اچھے عالم فرقوں میں نہیں ہے، آیت دکھاتے، ہر مسئلے میں آیت دکھاتے. تو نہیں، حدیث ہے بخاری کی.
قرآن سے بڑھ کے بخاری ہے، حدیث ہے، بخاری کی حدیث، بخاری کی بات قرآن سے بڑھ کے، اللہ کی بات سے بڑھ کے ادھر ہے، نبی کے نام سے جو دشمن نے ڈالا اس کو پکڑے ہوئے، بخاری کی حدیث. یعنی اللہ کی بات پیش کرو تو اللہ کی بات کو کاٹنے کے لیے بخاری کی حدیث. سوچو آپ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوئے گا؟ اللہ کی بات بخاری کی بات کو کاٹ سکتی ہے، اللہ کی بات بخاری کی بات کو کاٹ سکتی ہے، بخاری اللہ کی بات کو نہیں کاٹ سکتی. اتنی بھی عقل ہوتی تو سدھر جاتے. یہ قرآن بخاری کی بات کو رد کر سکتا ہے، بخاری میں جو حدیث ہے اس کو رد کر سکتا ہے قرآن، لیکن وہ بخاری کی حدیث قرآن کی ایک آیت کو بھی رد نہیں کر سکتا. سمجھا آپ؟ یہ سب عقل ہوتی تو بخاری کو چیک کر کے لیتے، بولتے ہاں بخاری میں غلط حدیث بھی ہے، صحیح حدیث بیان کرتے. صحیح حدیث بیان کرو نا، بخاری کی جھوٹی حدیث کیوں بیان کرتے ہیں؟ کتاب پکڑے کیوں ہے، رکھے کیوں؟ پہلی بات تو بیان کرنے کا آرڈر ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے کوئی اور کتاب سے. سوچو آپ، قرآن سے آرڈر ہے بیان کرنے کا. تو آپ لوگ جب قرآن پڑھیں گے اپنی زبان میں ترجمے سے، قرآن کی جانکاری لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا بریلی کیا بول رہا ہے، دیوبندی مسجد میں کیا بیان ہو رہا ہے، اور اہل حدیث مسجد میں کیا ہو رہا ہے، کتنی سچ کون بول رہا ہے، کتنا جھوٹ کون بول رہا ہے. آپ کو خود علم ہوئے گا. ایک کتاب پڑھتے رہنا ہے معنی سے، اپنی زبان میں قرآن اپنی زبان میں معنی سے پڑھتے رہو. سمجھا؟ یہ عالم مفتی تو خود ہی قرآن سے دور ہے، ان کو بھی پتہ نہیں قرآن میں کیا. کئی عالم مفتی کو میں پوچھ کے دیکھا ہوں، عالم مفتی، سمجھا، بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں فرقے کے عالم کو میں پوچھ کے دیکھا ہوں نا، قرآن کا علم ہی نہیں. کدھر ہے قرآن میں؟ بتاؤ. جب بتاتا ہوں تو یہ ان کے لیے ہے، پہلے تو بولتے ہیں نہیں ہے قرآن میں. کدھر ہے؟ بتاؤ کدھر ہے. جب میں بتاتا ہوں تو پھر کیا بولتے ہیں؟ یہ آیت ان کے لیے ہے، یہ آیت ان کے لیے ہے. ارے سب آیت سب کے لیے، ان کے لیے بھی تمہارے لیے بھی ہے. ان کو منع کیا ہے تو تم کو بھی منع کیا ہے، ان کو کرنے بولا کام نبی کو تو تم کو بھی کرنے بولا ہے. سمجھا؟ ہر آیت ہر انسان کے لیے، ان کے لیے، یہ مشرک کے لیے، یہ کافر کے لیے، منافق کے لیے. ایسا تو ذہن بنا ہے الٹ پلٹ آپ لوگ کا. ارے مشرک کے لیے بولا ہے تو تم کو بھی نہیں بولا ہے اللہ نے. منافق کو اگر اللہ کچھ بات بول رہا ہے تو تم کو نہیں بول رہا ہے. کافر کو اگر اللہ تعالیٰ کچھ بول رہا ہے، انکار کرنے والے کو، تو تم کو نہیں بول رہا ہے. ہر وہ بات جو قرآن کی دوسرے کو بول رہا ہے تو تم پہ بھی ہے. اس کو بول رہا مت کرو تو تم کو بھی بول رہا اللہ مت کرو، اور اللہ فرما رہا ہے ان کو کرو تو تم کو بھی بول رہا کرو. سمجھا؟ چھانٹتے ہیں. یہ ان کے لیے، یہ یہودی کے لیے یہ آیت نصارہ کے لیے، یہ مشرک کے لیے. جاہل ایک نمبر کے. ہدایت کہاں سے ملے گی جب ہدایت کی کتاب ہی نہیں پڑھتے؟ ہدایت کی کتاب کو جھوٹی کتاب ملاوٹ کر کے پڑھتے، تفسیر سے، حدیث سے قرآن کو سمجھ رہے. قرآن پڑھیں گے تو حدیث سمجھ میں آئے گی صحیح غلط، قرآن پڑھیں گے تو تفسیر سمجھ میں آئے گی صحیح ہے کہ غلط، قرآن پڑھیں گے تو شان نزول سمجھ میں آئے گا کہ صحیح ہے کہ شان نزول کی غلط ہے. جب قرآن کا نالج ہوگا، قرآن کی جانکاری ہوگی تو آپ پہچانو گے. اس کو سمجھنے کے لیے جھوٹی چیز کو لا کے ملاوٹ کر کے سمجھ رہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ملاوٹی چیز لا کے سمجھ رہے تو کیا ہوئے گا؟ گمراہ نہیں ہوئیں گے تو کیا ہوئے گا؟ سمجھا؟ پڑھیے، قرآن فرض ہے، اپنی زبان میں پڑھیے. جیسے نماز روزہ فرض ہے پڑھ رہے نا، قرآن فرض ہے. علم حاصل کرنا ہے. کیسے علم حاصل کریں گے؟ اپنی زبان میں. جب پڑھیں گے تو نالج علم ہوئے گا، نہیں پڑھیں گے تو بھٹکتے رہیں گے اندھیروں میں، فرقوں میں. سمجھا آپ؟ سیدھا جہنم. اے نبی، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے، گروہ ہو گئے، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. سورہ انعام 159 159. اللہ قیامت میں ان کا حساب لے گا. سمجھا؟ پڑھیے. قرآن فرض ہے، فرض ہر مسلمان مرد عورت کے علم حاصل کرنا، تب جا کے صحیح راستے پہ چلیں گے. قرآن کی روشنی میں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق، تو جنت ہے. اللہ کا آدھی بات اللہ کی مان رہے، آدھی شیطان کی، سچ جھوٹ ملاوٹ کر کے جائیں گے سیدھا جہنم. سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.